السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی حج کرنے گئی تو وہاں منا سے شیطان کو مارنے والی چند کنکریاں لے آئیں اور شادی کے وقت مجھے کہا، جب بھی تیرا شوہر تجھ سے جھگڑا کرے تو اس کنکری کو پانی میں ڈال کر شوہر کو پلا دینا۔ ایک دفعہ میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، میں نے ان کو وہ کنکری گھول کر پلا ڈالی، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ ہم سب بہن بھائیوں کی شدید خواہش تھی کہ ہماری امی حج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی اور امی جان حج پر چلی گئی تھی۔ میرے 2 بھائی اور 3 بہنوئی تھے۔ بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک کچھ اچھا نہیں تھا۔ میری بہنیں آئے ہفتے مائکے آتیں اور اپنے شوہر کی بدسلوکی کی داستانیں رو رو کر سناتی، وہ زخم دکھاتی جو ان کے شوہروں نے لگائے ہوتے۔ میں چونکہ کنواری تھی اور سب سے بڑھ کر میں گھر میں چھوٹی تھی، تو ان کی داستانیں سن سن کر میرا دل شادی سے کٹ گیا تھا، اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں شادی کروں، کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مثبت بات نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی بوجھ ہے، زندگی برباد کر دینے کا نام ہے۔ میرے لیے جب بھی رشتہ آتا تو میں انکار کر دیتی کہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ ظاہر ہے، جس لڑکی کی 3 بڑی بیاہی بہنیں شوہر کے رویے سے تنگ ہوں اور وہ اذیت ناک زندگی گزار رہی ہوں، ان کے لگے زخموں کو جھیل رہی ہوں، اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی گھر بسائے، شادی کر لے۔ مجھے شادی زندگی کا رزق لگتا تھا کہ نہیں معلوم سامنے والا انسان کیسا ہو۔ اگر اچھا ہو تو لڑکی کی گویا لاٹری نکل آتی ہے، اور اگر برا ہو تو خدا نخواستہ لڑکی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ میری بہنیں جب بھی بیچاری آتی ہمیشہ اپنے شوہروں کے ستم کی دکھی داستانیں سناتی تھی۔ میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے، انہوں نے ایک دفعہ میری بہن کا ہاتھ تک جلا دیا تھا، اور میرے دوسرے بہنوئی نے منہ پر زخم لگا دیے تھے۔ میں ہمیشہ امی اور بھائیوں سے لڑتی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، کیوں ان کو وہاں جہنم میں پھینک کر رکھا ہے۔ میری بہنیں مائکے آتیں تو اس آس امید کے ساتھ آتی کہ ان کی فریاد سن لی جائے گی، لیکن امی جان ہمیشہ ان کو الٹا نصیحتیں کرتی کہ لڑکیوں کو ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کر جاؤ۔ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہر بات پر کیوں صبر کریں، اور اگر صبر کریں بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں؟ آخر انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے۔ خیر، میں احتجاج تو کرتی اپنی بہنوں کے لیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ میری اماں کسی پیرنی بابے وغیرہ سے ان کو ہر بار تعویذ پکڑا دیتی کہ یہ لو اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال دینا یا تکیے کے نیچے رکھ دینا وغیرہ وغیرہ، پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتی کہ وہ تعویذ کوئی اثر نہیں کرتے۔ اماں پھر بھی الٹا ان کو جھاڑ دیتی کہ تم لوگ ہی تعویذ کا ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تعویذ اثر نہ کرے۔ بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا۔ خیر، میرے بھائی جب اچھا خاصا کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو گھر میں اب میرے رشتے کی باتیں ہونے لگ گئی تھیں، لیکن میں باضد تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری بھابیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو، ہر مرد ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، تمہارے بھائیوں کا رویہ تو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ایک طرف سے مجھے سکون بھی ملتا تھا کہ واقعی ہی ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل خوش و خرم ہیں، لیکن پھر بہنوئیوں کا سوچ کر خوف میں لپٹ جاتی۔ میرا جس سے رشتہ طے ہوا تھا وہ اچھا انسان تھا، میں اپنے گھر کی لاڈلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی، تو میرے بھائیوں اور میری امی جان نے بہت چھان بین کر کے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ لڑکا شریف تھا، اچھا تھا،
اور اس کا اپنا کاروبار تھا، اور سب سے بڑھ کر اخلاق اور ہینڈسم بھی تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس رشتے کے لیے مان گئی تھی، کیونکہ میری امی جان نے اس لڑکے کی اتنی تعریفیں جو کر ڈالی تھی۔ میں پھر بھائیوں نے بھی بہت پیار محبت سے سمجھایا، مجھے اس لیے چاروں ناچار مجھے ماننا ہی پڑا تھا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میری شادی بہت دھوم دھڑلے سے ہوئی تھی۔ رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے میری امی جان میرے کمرے میں آئیں، جہاں میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری ہوئی بیٹھی تھی۔ انہوں نے ساری لڑکیوں کو دل سے کمرے سے نکال ڈالا تھا، اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دہلا جا رہا تھا کہ اللہ جانے کہ وہ کیا کہیں گی۔ میری امی جان میرے قریب آئی اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ شادی کے لال جوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دلہن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں۔ ابھی میں کچھ پوچھتی کہ وہ کہنے لگے، دیکھو میری بیٹی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں۔ مجھے یقین ہے تم خوش رہو گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرا ہوا ہے اور تم عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہو، لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا۔ جب میں حج پر گئی تھی تو یہ کنکریاں لائی تھی، یہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں ہیں۔ خدا نہ خواستہ تیرے شوہر سے جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو اسے یہ کنکریاں پانی میں گھول کر پلانا۔ میری امی جان نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور کنکریاں سنبھال کر رکھ لی۔ تھوڑی دیر میں رخصت ہو کر پیا دیس سدھار آئی۔ میں جو اتنا ڈری سہمی ہوئی تھی کہ نہ جانے کیسا سسرال ہوگا، کیسا شوہر ہوگا، وغیرہ وغیرہ، میری ان تمام سوچوں کا الٹ نکل آیا تھا۔ یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، اور میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی، اور اب شادی کے پورے 2 ہفتے کے بعد پہلی مرتبہ جب مائکے گئی تو خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے مائکے والے مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے۔ اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتی تھی کہ تو نے مجھے نالائق کو اتنا خوش اخلاق خوبرو شوہر عطا فرما دیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی اچھی بسر ہو رہی تھی۔ ان دنوں میرے پاس خوشخبری بھی آ گئی تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی کو تو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ سسرال والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے، اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پابندی لگا ڈالی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، بہت خوش، کہ ایک دن میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کی کوئی فائل کھو گئی تھی جو مجھ جیسی کم عقل نے ردی کی ٹوکری میں پھینک ڈالی تھی۔ میرے شوہر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی۔ فائل رکھنے میں خستہ حال تھی، جسے میں نے فالتو سمجھ کر پھینک دیا تھا، لیکن اس میں بہت اہم ڈاکومنٹس تھے۔ میرے شوہر مجھ پر چلاتے رہے، چیختے رہے، اور میں سوچتی رہی یہ بھی میرے بہنوئیوں کی طرح نکلے۔ میرا دل لرزا جا رہا تھا۔ ان کے غصے سے مجھے اچانک سے یاد آ گیا کہ میری امی جان نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھیں، جن کو کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ کر کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے میں پھینکنے لگی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میں نے وہ پھینکی نہ تھیں۔ میں نے فوراً سے وہ نکال لیں اور پانی میں گھول کر شوہر کو پانی پلا دیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، گویا میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے چیخ چلا کر تمام گھر والوں کو بلا لیا۔ میرے شوہر کو جلد ہی ہسپتال ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، کیوں ہو گیا ہے۔
سارے گھر والے مجھے شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر چلے آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میرے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرے سسرال والوں کا شک مجھ پر ہی چلا گیا تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کر دیا تھا۔ میرے سسرال والے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھے جا رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلائے ان کی بات کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خیال تھا تو صرف اور صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی کہ میرے شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں ICU میں داخل کر دیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری ساس صدمے کی حالت میں میرے پاس چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچا ہے؟ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے فوراً سے امی جان کا خیال آ گیا تو میں نے انہیں کال ملائی، لیکن نیٹ ورکس کی وجہ سے کال بند جا رہی تھی۔ میں نے بھائی بہنوں بھابھیوں کو کال تک کی، لیکن نیٹ ورک سروسز کی وجہ سے سب کے نمبر بند جا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا تھا ان کنکریوں میں جو میرے شوہر۔ مجھے خوف لگ رہا تھا کہ میرے سسرال والوں کی نظریں یکدم بدل گئی تھی۔ میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہوئے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ BP اور سٹریس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں چیخ چلا رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، ان کی حالت معلوم کرنی ہے۔ تبھی میری ساس بولی کہ بی بی زیادہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا لال بیٹا تیرے پلو سے باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی۔ وہ تیرے ناز نخرے اٹھاتا، تو اسے محبت کرتا، اور تو نے اس کا صلہ اس کی قتل کے صورت میں دیا ہے۔ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ میری ساس صدمے سے مجھے بد دعائیں دیے جا رہی تھی، جبکہ میں گنگ تھی کہ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت میری ساس، میرے جیٹھ اور نرس موجود تھی۔ میں نے مری مری آواز میں اپنے جیٹھ سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں؟ بات تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے، بلکہ وہ بھی سب کی طرح مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے مروت نبھانے کے لیے مجھے بتا دیا کہ ڈاکٹر کوئی امید نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سن ہی ہو گئی تھی کہ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کو مجھے سب خواب لگنے لگا تھا کہ صبح تک تو ہم سب ہنس کر مسکرا کر باتیں کر رہے تھے اور اب دوپہر تک یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے اس وقت کسی کا سہارا چاہیے تھا، حوصلہ چاہیے تھا، جو کہ مجھے میرے سسرال والوں سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے پھر امی جان کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تو نیٹ ورک گویا مر ہی گئے تھے۔ نہ کال لگ رہی تھی، نہ کوئی رسپانس آ جا رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ رکتا ہی جا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے ٹینشن لینے سے گریز کرنے کا کہا تھا، اسی لمحے میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ بھابھی آئیں، آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں تھا جانے کا، لیکن یہاں سب کی نظریں مجھے نکیلے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ خدارا میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤں۔ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی
ٹھیک تھا، لہٰذا میں جیٹھ کے ساتھ چاروں ناچار گھر چلی آئی تھی۔ گھر آئی تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو وہی گلاس اسی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنے اچھے شوہر کی ناقدری کی، اور وجہ صرف ان کا مجھ سے جھگڑا کرنا تھا، جو کہ بجا بھی تھا، وہ حق بجانب تھے، کیونکہ میری ہی نادانی اور کم عقلی بے وقوفی کی وجہ سے ان کی کاروبار کی اہم فائل مجھ سے گم ہو گئی تھی۔ اگر وہ نہ ملتی تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں پھر رو ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگ گئی تھی، لیکن اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا بھی کیا تھا جو میرا شوہر اس حالت کو پہنچ گئے۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی میں امی جان پر بھی غصہ آیا تھا کہ انہوں نے کنکریاں مجھے کیوں دی تھیں، کیا وجہ تھی آخر۔ میں نے پھر اپنے میکے کال کی، اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی تھی۔ کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پر قیامت گزر رہی ہے اور آپ کی کال تک نہیں لگ رہی۔ امی جان نے بتایا کہ آج احتجاج کی وجہ سے سروسز بند تھی۔ امی جان کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھٹ پڑی اور میں نے ساری روداد رو رو کر سنا ڈالی۔ میں نے کہا امی جان خدارا میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میری کوکھ میں پلتے بچے کی بھی مجھے فکر نہ تھی۔ میری امی جان نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر بولی، بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری سماعتوں کو یقین نہ آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ شوہر سے جب جھگڑا ہو تو اسے گھول کر پلانا۔ امی جان نے کہا، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پریشان نہ ہو، میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں۔ امی یہ کہہ کر کال کٹ کر ڈالی، لیکن میری جان گویا نکلی چلی جا رہی تھی۔ میری سماعتوں میں امی جان کے وہ دو جملے گونج رہے تھے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا؟ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ امی سے بات کر کے حوصلہ ملے گا اور جو وہ کچھ حل بتائیں گی، لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا چلا جا رہا تھا اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے دور جاتا تصور کر رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون کیا اور وہم وسوسوں سے کو جھٹکنے لگی، لیکن سوچیں تھیں کہ میری جان ہلکان کر رہی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے شوہر کو بچا لینا، میرے بچے پر اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ مجھے اب امی جان کا انتظار تھا۔ ہسپتال سے کوئی بھی خیر خبر نہیں آئی تھی، نہ ہی کسی نے فون کیا تھا اور نہ ہی کوئی فون اٹھا رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میری امی اور بھائی آ گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں چھلک پڑیں اور ان کو گلے سے لگا کر ایک دفعہ پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو ڈالی تھی۔ امی بھائی نے مجھے تسلی دی جو کہ اس وقت میرے دل کو کسی ڈھارس نہیں دے رہی تھی۔ میرے جیٹھ اور میرے سسرال والے تو مجھے لاوارثوں کی طرح اکیلے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہ سب کے سب ہسپتال میں تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی ہسپتال لے جائیں۔ بھائی اور امی کی صورت میں بھی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ میری طبیعت ان کو خراب لگ رہی تھی۔ امی جان نے زور زبردستی مجھے 2 نوالے کھانا کھلا دیا تاکہ میری طبیعت کچھ سنبھل جائے، میرا بی پی سیٹ ہو جائے، کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ضد کر کے امی اور بھائی کے ساتھ گاڑی میں چلی آئی تھی۔ ہسپتال پورا راستہ میں روتی ہوئی آ رہی تھی اور میرے لب پر بس ایک ہی یہی دعا تھی کہ اللہ میرا سہاگ سلامت رکھنا۔ ہسپتال پہنچتی میں فوراً ICU کی جانب بڑھی۔ میرے سسرال والوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، سب جیسے رو رہے ہوں۔ میں جیسے ڈر سا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، بتائیں کیا ہوا ہے میرے شوہر کو، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، بلکہ میری ساس مجھے جھاڑنے لگ گئی کہ تم نے میرے بیٹے کو موت کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، تم بیوی نہیں ڈائن ہو۔
جو میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ یہ الفاظ نہیں، خنجر تھے جو میرے دل پر لگے تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے اپنی امی کو دیکھا تھا، جو مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھیں۔ میرا دل کیا کہ ان سے وہیں سب کے سامنے پوچھوں کہ انہوں نے مجھے کنکریوں والا مشورہ کیوں دیا تھا، کس لیے دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا ان کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا کہ میرے شوہر مر جائیں یا کچھ اور؟ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، لیکن اس وقت مجھے میرے شوہر کی فکر لاحق تھی، جو میری وجہ سے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہم وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ ڈاکٹرز ابھی تک اندر موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور میں نے بے قراری سے ان کی جانیں بڑھ گئی تھی اور ان سے پوچھا میرے شوہر کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے یہ چند گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میری ساس بدحواسی کے عالم میں میرے پاس چلی آئیں اور مجھے جھنجھوڑ کر بولنے لگ گئی تھیں کہ تو نے ایسا کیا کیا جو میرا بیٹا اس حال کو جا پہنچا؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، آفس چلا گیا تھا، اتنا خوش باش تھا، پھر وہ کسی اہم فائل کے غرض سے تمہارے کمرے میں آیا، اس کے بعد تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور پھر تم کچن میں پانی لینے گئی اور پھر وہیں چیخنے کی آواز آئی تو ہم دروازے پر چلے آئے تھے اور یہ سب ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میری ساس مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میں بس روئے چلی جا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا مجھے جلدی جلدی بتا دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ رخصتی کے وقت میری امی نے مجھے چند شیطان کو مارنے والی کنکریاں دی تھیں اور کہا تھا کہ جب بھی تیرا شوہر تیرے سے جھگڑا لڑائی کرے تو اس کو پانی میں یہ کنکری کھول کر پلانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کہے پر عمل کیا، لیکن انہوں نے جیسے ہی وہ پانی پیا وہ نیلے پیلے ہو گئے تھے، جیسے ان کا سانس رک گیا ہو، اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد سب کی نظریں میری امی جان کے چہرے کی طواف کرنے لگیں۔ میری ساس میری امی کے قریب چلی گئی اور ان کے کندھے کو جھنجھوڑ کر بولی، کیوں بی بی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ہم نے تجھے ایک اچھی خاتون سمجھا تھا کہ تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا گھرانہ سمجھا تھا، جبھی ہم نے تم سب سے رشتہ جوڑا تھا اور تم سب نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ کیوں؟ کیا تم نے کیا؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تمہارے بھی جو وان بیٹے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم سب نے ایسا کیوں کیا؟ میری ساس چلا رہی تھی، ان کے چلانے پر ہسپتال کا پورا عملہ جمع ہو گیا تھا اور ہسپتال والوں نے ہمیں کہا یہاں تماشا نہ کریں، یہ ہسپتال ہے، ان کا گھر نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہاں صرف 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں اور باقی کے لوگ گھر چلے جائیں۔ ہسپتال والوں کی تاکید پر میری ساس چپ چاپ رہ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس رک جاؤں، لیکن میرے سسرال والوں کو اب مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، لہٰذا میرے 2 جیٹھ وہیں ہسپتال میں رک گئے تھے اور ہم سب گھر واپس کو آ گئے تھے۔ میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن میرے جیٹھوں نے انہیں زور زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا دل لرز رہا تھا، ایک تو اپنے شوہر کے حوالے سے، دوسرا امی جان کی طرف سے، نہ جانے اب وہ کون سا راز افشاں کریں گی۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے میری امی جان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو ہسپتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا، اب بتاؤ کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری امی روتے ہوئے بولی، میری 4 بیٹیاں ہیں، میری بڑی 3 بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ ایک مثالی ماں بنوں، اپنی اولاد کی اچھے سے پرورش کروں۔ جب تک ان کے ابا زندہ تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا، سب لوگ جانتے تھے، لیکن جیسے ان کا انتقال ہوا تو سمجھو سب ختم ہو گیا تھا۔
میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھیں۔ ان کے ابا کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیاہے گا؟ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی رشتہ بھی ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔ جب میرے بیٹے بڑے ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، تو انہوں نے فرما برداری سے میری ہر بات کا مان رکھا تھا اور اپنی شادیوں سے پہلے بہنوں کو بیاہنے کا سوچا، کیونکہ ایک تو ان کی عمر نکلتی چلی جا رہی تو دوسرا وہ ان سے بہت بڑی بھی تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں نے چھان پھٹک کر کے اپنے بہنوئیوں کے اچھی جگہ رشتے کروا ڈالے تھے اور پھر خود بھی سب نے شادیاں کر لیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بہویں بہت اچھی مل گئی تھیں، لیکن میرے بیٹیوں کے شوہر یعنی میرے داماد ایک نمبر کے نکھٹو، نالائق اور آوارہ انسان تھے۔ میری بیٹیاں جب بھی مائکے آتیں دکھڑے روتیں اور میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ میں ماں تھی، دل تو دکھنا تھا۔ پھر میں نے ایک عورت کے وسیلے سے کچھ تعویذ ٹوٹکے کروا کر بیٹیوں کو دیے کہ شوہروں پر یہ تعویذ پڑھ کر پھونکیں وغیرہ وغیرہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا بھی یہ کوئی خاص فائدہ نہ ہوا تھا، الٹا میرے داماد اور بگڑ گئے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ میرے بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ پھر میں حج کرنے چلی گئی تھی تو وہاں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے زار و قطار روئی تھی۔ مجھے ایک عورت نے روتے ہوئے دیکھ کر دکھ بانٹنے کا کہا تھا۔ میں نے بھی جب سچ بتا ڈالا کہ کیوں میں دکھی تھی، اور ان لوگوں نے اس عورت نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، جو تمہاری بیٹیاں بیائی ہیں ان کے لیے منت مانو، دعا کرو، اور جو ان بیاہی کنواری ہے ان کو یہ شیطان کی کنکریاں دینا۔ یہ دکھنے میں تو شیطان کی کنکریاں ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جس میں کچھ پڑا ہوا ہے کہ جو بھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا یا تو سامنے والا مر مٹے گا، اس کی مانے گا، یا تو پھر اسے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس عورت نے اپنے پرس سے مجھے وہ 2 4 6 کے قریب کنکریاں نما لڈو تھما دیے، جو ہو بہو ان کنکریوں کے جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہونے پر نکل سکتا تھا، لیکن مجھے اب میری چھوٹی بیٹی کی فکر تھی، لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت تھما ڈالی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے، نیک ہے، تو مجھے سکون ہوا کہ میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر رابطے میں تھی اور اسے بتا دیا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ پھینک دے اور غلطی سے بھی یہ مت کھلائے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کو یہ سب بتانا بھول گئی تھی کہ مصروفیات آڑے آ جاتی تھیں یا بات بھول جاتی، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میرے دل میں اپنی بیٹی کے لیے زندگی کا خوف تھا، اس لیے یہ میں سب کچھ کر بیٹھی تھی۔ میرے امی جان کا یہ کہنا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل سرک گئی تھی۔ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی، اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے کہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اسی وقت میرے جیٹھ کی کال آ گئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہیں، اور اس کے بعد میں نے گھر والوں سے معافی مانگی۔ سب نے بار بار معافی مانگنے پر مجھے معاف تو کر دیا تھا کہ میرے کوکھ میں ان کا بچہ بھی پل رہا تھا، لیکن میری امی سے وہ اب بھی تک سیدھے منہ سے بات چیت نہیں کرتے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میری محبت میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی جان کو بھی معاف کر ڈالیں گے۔ یہ مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، پر انہیں کم یا ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے ذاتی خیال میں اصل بات اہمیت نہ دینا ہے کہ اگر داماد ہے تو اس کو بھی جو پہلے دن اہمیت دی جاتی ہے برقرار رکھا جائے، بڑے بڑے فیصلوں میں شامل کیا جائے، اور بہو کو بھی گھر کے بڑے فیصلوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ رائے پوچھنی چاہیے تو مسائل کسی حد تک کم ہو جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ اگر بہو یا داماد کا مشورہ نہیں مانا جاتا
تو اس کو انا نہیں بنانا چاہیے۔ ہر گھر میں ایک عدد بزرگ یا بڑا موجود ہوتا ہے جس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ گھر کے فیصلے کرے۔ داماد یا بہو، اس کا تجربہ زندگی کے معاملات میں اتنا نہیں ہوتا کہ معاملات کی باریکیاں سمجھ سکے، یا بہو اپنے سسرال اور داماد اپنے سسرال کے معاملات کو پوری طرح سمجھیں اور دونوں خود کو عقل مند سمجھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔